اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزے کے اجتماعی فوائد۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تھے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اس ارشاد بانی سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ روزے فرض کیے جانے کی اصلی غرض یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ عمل کے اعتبار سے سچے مسلمان بن جائیں اور پرہیزگار ہو جائیں۔ اسی بنا پر وہ روزے حقیقی معنوں میں روزہ نہیں ہو سکتا جس کے رکھنے والے میں پرہیزگاری کی صفت پیدا نہ ہو سکے۔ اسی بات کی طرف ایک حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ان لفظوں میں دین کا حاصل یہی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر یہی گناہ کو ترک نہ کرے تو پھر اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور کبھی آپ نے اس طرح فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ صاف طور پر یہی نکلتا ہے کہ صوم یعنی روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہی نہیں ہو سکتا۔ روزہ دار ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو پرہیزگاری کے صافی ہیں۔ اس لیے جب کوئی روزہ رکھتا ہے اور اسے دن بھر بھوک اور پیاس لگتی ہے تو اکثر بیشتر لذتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں ان فریب، مفلس اور بھوکے لوگوں کا بھی خیال آ جائے گا۔ دن بھر کئی دن گزرتے ہیں مگر انہیں کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہوتی۔